الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے اور کئی ایسے مواقع فراہم کرتا ہے جن سے اپنے بندوں کو اپنا قرب اور اپنی رضا عطا فرمائے۔ عبادات کا تصور یہ بہت وسیع ہے، ہر عبادت اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے۔ تمام عبادات جو بندہ مومن کے لیے متعین ہیں قرب الہی اور ایمان کی حلاوت کا ذریعہ ہے۔ سامعین محترم، نماز جسمانی اور روحانی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے جس میں ہمدردی اور احساس کا عظیم پہلو پایا جاتا ہے۔ روزہ بھی نماز کی طرح جسمانی اور روحانی عبادت ہے جو صبر و تحمل کا درس دیتا ہے۔ مگر حج ایک ایسی عبادت ہے جو جسمانی بھی ہے، مالی بھی ہے اور جہاد کی صورت بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ مومن بندے اپنے رب کی محبت اور اس کا قرب پانے کے لیے اس کے مقدس گھر کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں۔ زیارت بیت اللہ کی طلب کو دل میں بسائے اپنا حلال و پاکیزہ مال خرچ کرتے ہیں تو یہ ایک مالی عبادت بھی ہے۔ پھر اسی آرزو کی تکمیل کے لیے یہ اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والے اپنے گھر کے آرام و آرائش اور کاروباری ضروریات کو پس پشت ڈال کر اپنے گھروں سے نکلتے ہیں جو ہجرت اور جہاد کی صورت بھی ہے۔ بیت اللہ شریف پہنچنے کے بعد اسلام کے طریقے پر بندگی اور اطاعت کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں جو بدنی عبادت بھی ہے۔ سامعین محترم، گویا حج سے مالی، بدنی اور جہادی تمام عبادات کی روح نمایاں ہوتی ہے۔ حج کے ذریعے تقویٰ، بردباری، ہمدردی، خیرخواہی، عفو درگزر جیسی وہ صفات پیدا ہوتی ہیں جو دوسری تمام عبادات میں پائی جاتی ہیں۔ سامعین محترم، حج کیا ہے؟ حج کے لغوی اور اصطلاحی معنی زیارت کا ارادہ کرنا اور شرعی اصطلاح میں مخصوص ایام میں مخصوص افعال کے ساتھ مخصوص جگہ یعنی بیت اللہ شریف کی زیارت کا ارادہ کرنا حج کہلاتا ہے۔ حج یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے اور حج جس مہینے میں فرض کیا گیا اس مہینے کی فضیلت بھی روایات میں بہت ساری آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں کیے جانے والے اعمال صالح اللہ کے نزدیک ذی الحج کے 10 ایام سے زیادہ محبوب ہوں۔ تو اللہ خالق کائنات کے پیارے محبوب کے فرمان کے مطابق ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دن یہ انتہائی اہم ہیں، انتہائی بابرکت ہیں۔ سامعین محترم، اس مہینے کے اور خصوصاً 9 ذی الحج یعنی عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح
ذی الحج کی فضیلت کے پیش نظر حج کی فضیلت و اہمیت اور بھی زیادہ ہو گئی کہ حج اس مہینے میں فرض ہوا جو اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے، اللہ کے نزدیک بڑا مقبول ہے۔ اللہ جو اپنے بندے کو بخشنے کے لیے بے پناہ بہانے مہیا فرماتا ہے، اس کی رحمت ایام حج میں اپنے عروج پہ ہوتی ہے۔ جیسے ہی حج کا موسم شروع ہوتا ہے، جیسے آج کل شروع ہو چکا ہے، دیوانوں کے دل زیارت بیت اللہ کے شوق میں مچلنے لگتے ہیں، اور ہر چاہنے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے بھی اللہ رب العزت کا مہمان بننے کا شرف حاصل ہو۔ ہر دل بلاوے کا منتظر ہوتا ہے، ہر آنکھ اشک بار ہوتی ہے۔ پھر اگر بلاوا آ جائے، قدموں کو صحنے حرم اور آنکھ کو بیت اللہ شریف کے نظارے مل جائیں، تو حاجی خود کو دنیا کا خوش نصیب ترین انسان سمجھتا ہے، اور اس نعمت کے شکرانے میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، بیت اللہ شریف میں داخل ہوتے ہی جب حاجی کی نظر خانہ کعبہ پہ پڑتی ہے، اللہ اللہ، کعبے پہ پڑی جو پہلی نظر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور جب بیت اللہ شریف پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو ساری دنیا اس کی نگاہ میں بے وقت ہو جاتی ہے، فقط اللہ کے مقدس گھر کا نقشہ آنکھوں میں سما جاتا ہے۔ حاجی کو لگتا ہے دنیا کا سب سے حسین منظر اس کی آنکھوں کے سامنے زینت بن چکا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ہر رکن ادا کرتے وقت حاجی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی ایک ایک ادا یاد آتی ہے۔ وہ سرزمین جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے مقدس ایام گزارے، ہر عاشق صادق کے دل کا چین و قرار ہے، کیونکہ سرزمین مکہ و مدینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بے حد محبوب تھے، اسی لیے ہر امتی اس کی زیارت کا شوق رکھتا ہے اور ہر لمحہ اس کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کر لی نا، تو اللہ نے حکم دیا اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، اور آپ کے پاس ہر دور دراز سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یا اللہ پاک لوگوں کے دل اس مقدس گھر کی طرف مائل کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قبول فرمائی کہ آج بھی دیوانے اس گھر کی زیارت کے لیے تڑپتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی زائرین میں شامل فرما کے اپنا قرب عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر کی گئی وہ مکہ میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا، وہ حج میں وہ تمام افعال جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے ادا کیے اسی طرح ادا کرنا عظیم ترین عبادت ہے۔ ایسا حج جو سنت کے مطابق ہو، اس میں کسی طرح کی بے حیائی فحش کام نہ ہو، تو ایسا حج مبرور ہے، یعنی مقبول ہے۔ تو جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا حج مبرور کا بدلہ فقط جنت ہے۔ حضرات گرامی قدر، مختلف ملکوں، خطوں، قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ جن کی زبان، رنگ، حسب و نسب سب جدا ہوتا ہے، مگر خدا ایک، رسول ایک، اور کتاب بھی سب کی ایک ہوتی ہے، سب کا مقصد، سب کی منزل مشترک ہوتی ہے۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں جب فضا میں گونجتی ہیں تو اتحاد و اتفاق کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ جماعت اللہ کی فوج ہے، جن کا ایک ہی لباس، ایک ہی نعرہ ہے۔ پروردگار کے دربار میں بادشاہ اور فقیر سب برابر ہو جاتے ہیں، اور سب اپنے منصب و مقام و مرتبے کو مٹا کر اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور اپنی بے بسی اور لاچارگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور نم آنکھوں، اٹھے ہوئے ہاتھوں سے آہوزاری کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور یہ کعبہ عظمت والا گھر ہے، یہاں ہمارا آنا پروردگار کی کرم نوازی ہے، اور اس مقدس گھر کی عظمت و توقیر ہم پہ لازم ہے۔ ہم غلام ہیں، اور اللہ خالق کائنات وہ ہم سب کا مالک ہے۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نوکر ہیں، منگتے ہیں، غلام ہیں۔
حضرات گرامی قدر، اور جو بندہ ہے وہ جب خالق کی بارگاہ میں آتا ہے، جب وحدہ لا شریک کے در پہ عاجزی سے جھکتا ہے اور مالک کی فرما برداری کرتا ہے، تو بندے کا کام ہے اپنے خالق کے حکم کی پوری طرح تابعداری کرنا، اور اس تابعداری کا انعام مالک کا قرب ملتا ہے اور پھر اس کی رضا ملتی ہے۔ ان تمام تصورات میں گم حاجی حج کے ارکان ادا کرتا ہے اور خود کو اللہ کی بارگاہ میں مزید عاجز اور کم تر ظاہر کرتے ہوئے تمام مناسک کو پورا کرتا ہے۔ طواف زیارت کرتے ہوئے اللہ کی محبت اور دیدار کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ صفا و مروہ کی صحیح کرتے ہوئے حاجی کو عظیم ماں کی قربانی یاد آتی ہے، جو اپنے بچے کا تڑپتا دیکھ کے بے چین و بے قرار تو ہوتی ہے، مگر اپنی زبان کو شکوے شکایات سے پاک رکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ صبر و تحمل کی اعلیٰ مثال ہے۔ جمرات کی رمی کرتے ہوئے حاجی اپنے اندر کے شیطان کو بھی مارنے کا عزم کرتا ہے۔ حاجی کو نبی علیہ السلام کی زندگی کا آخری حج یاد آتا ہے، جسے حجت الوداع کہتے ہیں۔ اس میں لاکھوں مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کے حکم پر شرکت فرمائی تاکہ حج کے مسائل اور مناسک اور دین کے ضروری احکام سیکھ لیں۔ عزیزان محترم، نبی علیہ السلام نے اس خطبے میں لوگوں کو ایک دوسرے کی جان و مال، عزت و ابرو کی حفاظت کا حکم دیا۔ حضور علیہ السلام نے اس خطبے میں سود کا خاتمہ فرمایا، حکم دیا کہ غلام اور عورتوں سے اچھا سلوک کرنا۔ غرض یہ کہ حج یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پہ فرض ہے، اور یہ عظیم عبادت ہونے کی وجہ سے پچھلے تمام گناہوں کی معافی اور بخشش کا سبب ہے۔ حدیث کے مطابق جس نے سنت کے مطابق حج کیا، جس میں کوئی فسق و فجوز والا کام نہ کیا، تو حاجی ایسے گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں حج بیت اللہ اور زیارت مدینہ طیبہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔